بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کریں گے۔ بعثت محمدی سے پہلے عرب کی حالت۔ اس وقت عربوں کا معروف دین بت پرستی تھا، کیونکہ عرب دین حنیف چھوڑ چکے تھے، اس لیے بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ اس زمانے کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کو پوجا جاتا تھا ان میں سے مشہور بتوں کے نام لات، عزیٰ اور منات ہیں۔ کچھ عربوں کا دین یہودیت اور عیسائیت اور مجوسی بھی تھا۔ ان میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیت پر قائم تھے۔ اقتصادی صورتحال ان کی اس طرح تھی کہ صحرا نشین بادیہ جانور پالتے تھے، چراگاہوں میں چراتے تھے، البتہ دیہاتیوں اور شہروں میں رہنے والے زراعت و تجارت میں مشغول رہتے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ جزیرہ عربیہ کا تجارتی مرکز تھا۔ طائف اور مدینہ منورہ جیسے بعض شہر بھی تھے۔ اس معاشرے میں ظلم و زیادتی بہت زیادہ تھی۔ کمزور کا کوئی حق نہیں مانا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں، طاقتور کمزور کا حق ہڑپ کر جاتا تھا، بلا حدود متعدد عورتوں سے نکاح کیا جاتا تھا، زنا عام تھا، معمولی باتوں پر قبائل کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی، بسا اوقات ایک ہی قبیلہ آپس میں لڑ پڑتا تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے جزیرہ عربیہ کے بارے میں یہ مختصر سی تصویر ہے۔ دو ذبیحوں کی اولاد، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کثرت اولاد اور کثرت مال کی وجہ سے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب پر فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 نرینہ بچے عنایت کرے تو وہ کسی ایک کو بتوں کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر دے گا۔ ان کی آرزو پوری ہو گئی اور ان کو 10 نرینہ بچے عطا ہوئے، جن میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بھی تھے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنا چاہی تو اپنے بچوں کے درمیان قرعہ اندازی کی تو جناب عبداللہ کا نام نکل آیا۔ جب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو ذبح کرنا چاہا تو لوگ آڑے آ گئے تاکہ انہیں اس کام سے منع کیا جائے، کہیں یہ کام لوگوں میں سنت و رواج ہی نہ بن جائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں میں قرآن نکالا جائے، اس طرح یہ حضرت عبداللہ کا فدیہ بن جائے گا۔ جب قرآن نکالا تو دوبارہ نام حضرت عبداللہ کا نکل آیا تو انہوں نے اونٹوں کی تعداد دگنی کر دی، پھر بھی قرآن میں حضرت عبداللہ کا نام آیا، نام ہی نکلا۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے اور قرآن میں نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا، بالآخر اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، اب قرآن اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس طرح جناب حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ دیا۔ باقی بیٹوں کی بنسبت جناب حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ سے دلی لگاؤ زیادہ تھا، بالخصوص 100 اونٹوں کا فدیہ دینے کے بعد جب حضرت عبداللہ بڑے ہوئے تو جناب عبد المطلب نے آپ کے لیے بنی زہرہ قبیلے کی بچی آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا۔ ان سے آپ کا نکاح ہو گیا اور حضرت آمنہ کو حمل ہو گیا۔ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے کے 3 ماہ بعد حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے۔ واپسی میں آپ بیمار پڑ گئے، چونکہ بنی نجار آپ کا ننیانہ خاندان تھا، اس لیے وہیں رک گئے۔ وہیں آپ نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ حمل کے مہینے مکمل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوموار کے دن پیدائش ہوئی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ اور تاریخ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، دوسری روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو، تیسری روایت کے مطابق رمضان المبارک میں ان کے علاوہ بھی روایت میں موجود ہے۔ یہ واقعہ 571 عیسوی میں ہوا۔ اسی سال کو عامۃ الفیل بھی کہا جاتا ہے، وہ سال جس میں ہاتھیوں والوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ ہاتھیوں والوں کا واقعہ کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔